وہ جو لشکر تھا نا 25,000 کا لشکر بھی احادیث میں آتا ہے اور 15,000 کا لشکر بھی آتا ہے. ان کی تعداد 15,000 تھی یا 25,000 تھی. وہ سارا جب خندق پر آیا انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑی خندق کھدی اور عرب کے سامنے یہ پہلا منظر تھا، کیونکہ ان کی آپس کی جنگیں قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھی، وہ زمینی جنگیں تھیں. انہوں نے خندق کا یہ رخ کبھی نہیں دیکھا تھا. جب سارے خندق پر آ کے کھڑے ہو گئے نا، اب یہ پریشان ہوئے کہ اب آگے کیسے جا سکتے ہیں. اب ان میں ایک تھا عمر بن عبد ود، جو بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا اور 1,000 کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑا کرتا تھا. اس نے کہا کہ میں پورا جائزہ لیتا ہوں، خندق اگر کہیں سے چھوٹی ہے تو میں پھلانگ کر جاؤں گا، ان سے مقابلہ ضرور ہوگا. یہاں صحابہ کرام پوزیشن میں کھڑے ہیں، تیاری میں کھڑے ہیں، اور میرے آقا نے تمام کے دستے بنا دیے کہ تم نے تیر اندازی کرنی ہے، کوئی ادھر پھلانگ کے آئے تم نے اسے زندہ واپس نہیں چھوڑنا. سارے دستے تیار ہو گئے، جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں. قربان جاؤں صحابہ کرام جو کھجوروں پہ گزارا کرنے والے تھے، اور انہوں نے سارے تیر کمان سیدھے کر لیے اور لڑنے کی پوزیشن میں ہیں. یہاں عمر بن عبد ود تلاش کر رہا ہے کہ خندق سے کوئی ایک مقام مل جائے تاکہ میں پھلانگ کر. اسے ایک جگہ تھوڑی سی کم فاصلہ نظر آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی. اس کے ساتھ 2 ساتھی بھی ہیں، فوراً آ کے وہ خندق میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حل مبارزن ہے کوئی مقابلہ کرنے والا. ایک روایت میں آتا ہے اس نے تیر کمان سیدھا کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کی طرف تیر کا نشانہ باندھا اور کہا کہ جسے جنت حاصل کرنی ہے وہ آ جائے مجھ سے مقابلہ کرے. جب اس نے یہ لفظ پکارا اور کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، پتہ ہے کون آیا مقابلے میں؟ جسے حیدر کرار کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، جسے حیدر کرار کہتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر اس نے پکارا حل مبارزن، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی جنت حاصل کرنے والا؟ حضرت علی شیر خدا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر جب تیسری مرتبہ عبد ود نے پکارا اور اتنی للکار سے پکارا کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو آ جاؤ، مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ اس نے پکارا حضرت علی شیر خدا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے قربان جاؤں. میرے آقا نے فرمایا ذرا قریب تشریف لاؤ، ذرا قریب آ جاؤ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دستار مبارک پہنائی، دستار مبارک پہنائی اور تلوار ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ اے علی جاؤ اب تم مقابلے میں جا سکتے ہو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. ارے پتہ ہے کہ عبد ود کتنا بہادر تھا. جیسے ہی وہ خندق میں آیا اس نے تلوار نکالی اور آتے ساتھ ہی اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ علامت تھی کہ میں واپس نہیں جا سکتا، یا تو مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا یا کسی کو قتل کر کے جاؤں گا. اس نے جب اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی اور پھر پکارنے لگا، حضرت علی شیر خدا اس کے سامنے آ گئے. حضرت علی شیر خدا سامنے آ گئے. اللہ اکبر. اس نے جب دیکھا نا حضرت علی شیر خدا کو، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ مجھے حیدر کرار کہتے ہیں، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اور تم مجھے نہیں جانتے. کہا کہ اچھا ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. کہا وہ تو ہمارا چچا زاد ہے، جاؤ میں تم سے مقابلہ نہیں کرتا، تم سے نہیں لڑ سکتا، کسی اور کو بھیجو. حضرت علی فرماتے ہیں میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، میں تمہارے خون کا پیاسا ہوں، میں تمہارے خون کا پیاسا ہوں، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں. وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدر کا میدان ہے، کبھی اس طرف جاتے ہیں اور کافروں کو مارتے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کافروں کو مارتے جاتے ہیں. وہ حیدر کرار. کسی نے کہا کہ جنگ احد میں جب بھگدڑ مچ جاتی ہے صحابہ تتر بتر ہونے لگتے ہیں، یہ جنگ کا پاسا کیسے پلٹا؟ فرمایا کہ حیدر کرار نے اس پاسے کو پلٹایا ہے. عزیزان محترم، عبد ود سامنے پکار رہا ہے. اس نے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، میں تم سے نہیں لڑتا، نہ تم مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہو. میں وہ پہلوان ہوں جو 1,000 سے اکیلا لڑتا ہوں، میں وہ پہلوان ہوں جو 1,000 سے اکیلا لڑتا ہوں، تم نہیں لڑ سکتے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم لڑنے کی ہمت پیدا کرو، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں.
میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پہلا وار کیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پہ اسے روکا۔ اب باری تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب باری تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی۔ حضرت علی شیر خدا نے پہلا وار کیا، ایسا وار کیا، اس نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، عمر بن عبد ود نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جب پہلا وار کیا، اس وار نے لوہے کی ٹوپی کو کاٹا، پھر اس کے سر کو کاٹا، پھر اس کی پیشانی کو کاٹا، اسے 2 لخت کر دیا، 2 لخت کر دیا۔ جب وہ 2 ٹکڑے ہو کے گرانا، اللہ اکبر، راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایسے کاٹ کے پھینکا جس طرح ایک سوکھے درخت سے کوئی ٹہنی کاٹے اور وہ ٹہنی ریت پہ گرے، یعنی اسے تڑپنے کا موقع بھی نہیں ملا، اسے تڑپنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ کیوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے، مرحب دھنی میں ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب وہ گرا نا اور گرتے ہی مر گیا، اس کا سطر کھل جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ وطیرہ نہیں کہ کسی کی لاش کا مسئلہ کریں، اس کے ناک کان کاٹیں۔ حضرت علی نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور تلوار سے اس کے سطر کو ڈھانپا، کہا، اور پھر ان کے لشکر میں جا کے کہتے ہیں کہ سنبھالو اپنے عبد ود کو جو 1000 سے لڑنے آیا تھا، 1000 سے لڑنے آیا تھا، سنبھالو اس کی لاش لے جاؤ، قربان جاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ جاؤ جا کے ان کی خبر لے کر آؤ، وہاں رب تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے اور تیز ٹھنڈی آندھی چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سرد ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں اتنی تیز ہیں، آندھیاں اتنی تیز ہیں کہ کوئی ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جاؤ حذیفہ خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ خبر لے کر آتے ہیں، جب واپسی آ رہے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 20 نوجوانوں کے دستے سر پہ عمامے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے پیغام دے دینا کہ ہم نے ان کو بھگا دیا ہے، سارے بھاگ چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں تم تو بتاؤ تم ہو کون؟ کہتے ہیں کہ یہ پھر حضور سے پوچھ لینا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت حذیفہ جب واپس پلٹتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ حذیفہ کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا نظام تو سارا درم برم ہو چکا ہے یا رسول اللہ، لیکن میں نے ایک جماعت دیکھی ہے جن کے سروں پہ عمامے ہیں اور وہ 20 کی ٹولیوں میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ کو پیغام دے دو، ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہی تو اللہ کے ملائکہ ہیں، یہی تو اللہ کے ملائکہ تھے۔ یعنی تم نکلنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا رب کا کام ہے۔ جو گھر بیٹھے کہتا رہے یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، جو گھر بیٹھے کہتا رہے کہ نہ میں مصنوعات کی بائیکاٹ کروں گا، نہ کچھ اور مجھ سے ہو سکتا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، اس طرح یہ نہیں ہوگا میرے ساتھیوں۔ بدر میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے، احد میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے، خندق میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے، خیبر میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے۔ اس لیے نکلنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا اور کفار کو بتانا ہوگا کہ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام عطا فرمایا کہ اگر تمہارا 1000 کا لشکر ہو اور 1000 کا لشکر ہو، یہاں 313 ہو، وہ بھی اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔